اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا علم عطا فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک جماعت ہے جو جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تو تیری رب کی طرف سے، بس آپ نہ ہونا شک لانے والوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا اللہ پاک نے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں، اے پیغمبر اسی طرح آپ کو جانتے ہیں۔ قرآن کی کیا حکمت ہے، اللہ رب العزت نے ابناء کا ذکر فرمایا، نفس کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنے آپ کو جیسے جانتے ہیں اے پیغمبر آپ کو بھی ایسے ہی جانتے ہیں، کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے برحق نبی اور رسول ہیں۔ نفس کا ذکر نہیں فرمایا، اولاد کا ذکر فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر زندگی میں کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ اپنے آپ کو تو بلا دیتا ہے لیکن اولاد کو کبھی بھی نہیں بلاتا۔ اسی اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش کیسے؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ سے توجہ ہٹا کے اپنی اولاد کی طرف مرکوز کر دے، ایسا نہ کرے۔ تو اولاد انسان کو ہم وقت یاد رہتا ہے، اسی اللہ رب العزت نے اولاد کا ذکر فرمایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس آئے، فرمایا عبداللہ ابن سلام آپ اس آیت کے متعلق کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام واقعی سلام تھے، اللہ نے ان کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائی تھی۔ فرمایا عمر امین کے پاس جو وحی لے کر آیا پھر میں کیسے نہ جانوں؟ یقیناً میں جانتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی اور رسول ہے۔ البتہ اولاد کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، کیا اس کی ماں نے کچھ اور کیا یا نہیں کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں کہ وہ اللہ کا برحق نبی، اللہ کا برحق رسول ہے۔ یہ اس طرح ایسا نہیں تھا کہ مشرکین عرب، کفار، یہود، نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے، اچھی طریقے سے جانتے تھے، لیکن بغض، عداوت، دشمنی یہ بھی تو کوئی چیز ہوا کرتی ہے جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک جماعت ان میں سے، کن میں سے؟ جن کو اللہ پاک نے کتاب کا علم عطا فرمایا، تورات کا علم عطا فرمایا، انجیل کا علم فرمایا،
صحائف آسمانی کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اور وہ آپ کو برحق نبی اور رسول جانتے ہیں، لیکن اپنی دنیائی مفادات اور اغراض اور مقاصد کے بنا پر آپ کی نبوت سے انکار کرتے ہیں۔ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی رسول ہیں، لیکن دنیائی اغراض اور مقاصد کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحق من ربک، حق تو تیرے رب کی طرف سے۔ الحق قاف کے اوپر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور قاف کے اوپر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الحق کو اگر پیش پڑھے یعنی مرفوع پڑھے تو پھر اس کے لیے مبتدا محذوف بنانا پڑے گا، هو الحق، کہ یہ قرآن کیا ہے؟ برحق ہے۔ اور اس حق سے مراد علماء نے قبلہ بھی لیا ہے، فرمایا کہ قبلہ کیا ہے؟ برحق ہے، اور حق کو یہ جانتے ہیں۔ تو قبلے کا جاننا اس طرح کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اور پھر اس کے بعد قبلہ بیت اللہ جب منتخب ہوا تو یہ تبدیلی جو اللہ کی طرف سے ہوئی یہ برحق ہوئی، اور یہ ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ وہ الحق کا معنی یہی ہے کہ تحویل قبلہ برحق ہے، یا اس کو آپ زبر کے ساتھ منصوب پڑھیں تو پچھلی والی آیت کے ساتھ ملائیں گے، یعلمون الحق من ربک، تو یعلمون کے لیے مفعول ہو جائے گا اور اس بنا پر یہ منصوب پڑھا جائے گا۔ فلا تکونن من الممترین، پس آپ نہ ہونا شک لانے والوں میں۔ ممترین امتراء سے ہے، شک اس کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو ہونے نہ ہونے کے اندر یقین نہ ہو، شک ہے کہ آیا ہے یا نہیں، انسان تذبذب کا شکار ہوتا ہے، اور اسی سے امتراء ہے جھگڑنا، امتراء شے، کسی چیز کے اندر جھگڑنا۔ یہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہی شک ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، اور صحیح بات کا نہ سننا ہوتا ہے، جس کی بنا پر ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوتے ہیں۔ اگر ان کو یقین ہو جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے تو کبھی بھی نہ جھگڑے، لیکن ظاہر ہے ایک انسان ایک طرف تو بات سنتا ہے، دوسری طرف اس کی تصدیق نہیں کرتا اور جا کے دوسرے آدمی سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، جو انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تکونن من الممترین، آپ قرآن کو دیکھیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ پچھلے انبیاء کو دیکھیں، آپ تورات انجیل زبور کو دیکھیں، آپ آسمان اور زمین کو دیکھیں، آپ ایسا کلام لے کر آئے یا اس کلام کی طرح 10 آیتیں لے کر آئے یا ایک آیت لے کر آئے، یقیناً اس طرح کی آیتیں کوئی انسان نہیں بنا سکتا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے برحق کتاب ہے، اور جو رسول ہے وہ برحق نبی ہے، اور جو نبی کوئی کام کرتا تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔